غسل یا نہانا کیا ہے، اس کے کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، غسل کرنا کب واجب ہوتا ہے، ان مسائل کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جانیے کہ غسل کے کل 3 فرائض ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف پانی بہا لینا ہی غسل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، ایک بھی فرض مس ہو جائے یا رہ جائے تو غسل کامل نہیں ہوتا۔ پہلا فرض کلی کرنا، جسے مزمزہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، جسے استنشاق کہتے ہیں۔ اور تیسرا فرض تمام جسم پر پانی کو بہانا۔ ہم عمومی طور پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ غسل کے فرض ہیں۔ جو شخص کلی نہ کرے یا ناک میں پانی نہ ڈالے اور باقی سارے جسم پر پانی بہاتا رہے، تو یہ بات یاد رکھیے اس شخص کا غسل نہیں ہوتا۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ غسل کا مسنون طریقہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو غسل کا مسنون طریقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس انداز سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے آپ نے وضو فرمایا، اور تیسرے مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غسل فرمایا۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے، اور پھر تمام جسم پر پانی کو بہایا جائے۔ غسل کب واجب ہوتا ہے، اس کے حوالہ سے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ غسل کرنا انسان پر واجب ہوتا ہے۔ جب مرد جنبی ہو جائے، جنبی حالت میں آدمی کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے انسان غسل نہ کرے، آدمی غسل نہ کرے، تو یہ مکروہ ہے اور انسان کو بلا عذر تاخیر کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ دوسری صورت کہ جب خاتون اپنے مخصوص ایام سے پاکی حاصل کرتی ہے تو خاتون کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت جو بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو زندوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس مردہ کو غسل دیں۔ اگر زندہ اس مردہ کو غسل نہیں دیتے تو یہ ایک فرض کو ترک کرتے ہیں اور تمام کے تمام افراد اس میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ غسل کرنا کب سنت ہے، کن مقامات پر غسل کرنا مسنون ہے؟ عیدین کے موقع پر غسل کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ان 3 مقامات پر باقاعدگی کے ساتھ غسل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آج کل ایک جو مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ سسٹم جدید ہو گیا ہے، ہمارے گھروں میں شاور لگے ہیں، تو کھڑے ہو کر نہانا یا غسل کرنا کیسا ہے؟ تو یہ سماعت فرمائیے کہ پہلے زمانے کے اندر جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو آپ ہمیشہ بیٹھ کر غسل فرماتے تھے، آپ نے کبھی کھڑے ہو کر غسل نہیں فرمایا۔ لیکن آج کے دور میں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ سہولت موجود ہے، پردے کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، بیت الخلاء کے اندر نظر نہیں پڑتی ہے، تو اگر کھڑے ہو کر غسل کر بھی لیا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، یعنی کھڑے ہو کر غسل کیا جا سکتا۔ اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواتین کے لیے یہ خصوصی طور پر مسئلہ ہے کہ اگر خواتین کی چٹیا بنی ہوئی ہے یا بال گوندے ہوئے ہیں تو غسل کی حالت میں بالوں کو کھولنا ضروری ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا لازمی ہے۔ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک رہ جاتا ہے تو غسل کامل نہیں ہوتا اور انسان طہارت حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ بات مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔